अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 18 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन के 3 टॉप स्टोरीज हैं, 3 बड़ी खबरें हैं, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक यकीनी तौर के ऊपर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने आज मरकजी क़यादत को तुन कर रख दिया है। एक तो उनका जो डिसीजन है, जो उन्होंने फैसला लिया, वो पहले अलीमा खान साहिबा की ज़बानी बाहर आया। उसके बाद जो इंटरनल स्टोरी है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आज किस बात के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की गई, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुनेंगे आपके औसान खता हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पावर प्रोजेक्ट की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदा है, जावेद है, जीती जागती है, उससे मुतालिक बड़ों ने कन्विंस करने की कोशिश की और आगे से इमरान खान ने ना सिर्फ रिबर्टल दिया बल्कि तुन कर रख दिया। उसकी तफसीलात क्या हो मैंने शेयर करनी है। फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास, एक तो इजलास इन कैमरा हुआ, लेकिन जराए से सारे मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं। यानी उसी इन कैमरा इजलास से मुतालिक अगर मैं कोई कमेंट करता उस मीडिया की रिपोर्ट से पहले या तफसीलात फराम करता, तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई ऑर्डिनेंस, कोई एक्ट, कोई कानून लागू हो जाता और हम गिरफ्तार हो चुके होते। मतलब ये वाली सिचुएशन थी। लेकिन वो इन कैमरा इजलास की तफसीलात सारा नेशनल मीडिया रिपोर्ट करता रहा। फिर जेर अताब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जेर अताब है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब के पॉइंटर्स भी हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें जरूर कर सकते हैं, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आज मरकजी क़यादत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हुई। अलीमा खान साहिबा जब बाहर आई तो उन्होंने खुलकर इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम आप सबके लिए जारी किया। वो पैगाम क्या था पहले वो सुन लीजिएगा, फिर मैं वो इंटरनल स्टोरी बताता हूं जो एक बहुत बड़ा तूफान है, जो एक बहुत बड़ी कयामत की सूरत में बपा हो सकती है। कल के व्लॉग में मैंने वो खबर ब्रेक की थी, आपको बताया था कि ये वाली बात ऑन कार्ड्स है, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये हो जाए, लेकिन खान साहब मान नहीं रहे। पहले अलीमा खान साहबा वो कहती हैं तहरीक इंसाफ मेरी इजाजत के बगैर एपीसी में शिरकत नहीं कर सकती थी। ये इमरान खान साहब के रेफरेंस से इमरान खान साहब को कोट एंड कोट बता रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मेरी इजाजत के बगैर एपीसी में शिरकत नहीं कर सकती थी। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही, मेरी जाती मौलिज से चेकअप नहीं करवाया जा रहा, दांतों की डॉक्टर दोबारा नहीं आई, पार्टी से वोकला से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और मैं इनको किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि ये मेरी इजाजत के बगैर इतने बड़े इवेंट में जाकर शिरकत कर सकें। इमरान खान साहब के जुमले हैं जो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताए। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कोट अनकोट क्या बात कही मजीद वो मैं शेयर करता हूं। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह के किसी इवेंट के अंदर हुकूमत की सरपरस्ती में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत कर लेते हैं तो आप एंडोर्स कर लेते हैं। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब ने तो शिरकत की है, एंडोर्समेंट तो ऑलरेडी जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने इजाजत नहीं देनी थी। उन्होंने कहा कि मैं इस वस्तायत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान वो कहते हैं ये जो मर्जी कर लें, मैं अपने मुल्क में आज़ादी, इत्तेहाद, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, डटा हुआ हूं। इन चीज़ों के लिए जेल में रखते हैं तो मैं तैयार हूं और मैं ये जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूं। ये कोट एंड कोट इमरान खान साहब के जुमले हैं। अब इससे पहले कि मैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर क्या हुआ और फिर आज क्या पॉइंटर्स आए उसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करूं, मैं ये बताता हूं कि आज बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर ने मुलाकात की इमरान खान साहब के सामने, और इमरान खान साहब के सामने कुछ पॉइंट्स रखे। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, कन्विंस करने की कोशिश की गई खान साहब को कि एक तो आपके जो ट्विटर अकाउंट है, ये मैं इंटरनल स्टोरी मेरे जराए से मुझ तक आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मुबैना तौर के ऊपर। वो कहते हैं कि एक तो आपके जो ट्विटर अकाउंट यानी एक इमरान खान साहब का अपना, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल प्लस ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, कोशिश करें उनको पाकिस्तान लाया जाए, उनके कंटेंट को कंट्रोल किया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े जो मेन फ्रंट लाइन अकाउंट्स हैं
یا فرنٹ لائن سولجرز ہیں, واریئرز ہیں, یا آپ ٹائگرز کہہ سکتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس کو ڈس آن کیا جائے. اس پہ کچھ نام بھی تھے جیسے ڈاکٹر شہباز گل صاحب. میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے تو عمران خان صاحب وہ بات سنتے رہے پہلے تو خاموشی سے, اور اس کے بعد انہوں نے سنی, ان سے انسنی کر دی اور کہا کہ یار میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, آپ مدے پہ آئیں, جو آپ کا مین پوائنٹ ہے اس پہ بات کریں. یہ کہہ کر انہوں نے جھاڑ دیا ہے, تن کے رکھ دیا, پروگرام واڑ کے رکھ دیا ہے اپنی مرکزی قیادت کا. اور ان کو اس کے اوپر اعتراضات تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہیں عمران خان صاحب کو, ان کے کنڈکٹ کے اوپر, ان کی بات نہ سنے جانے کے اوپر, اور پھر دیگر معاملات کے اوپر. اچھا کون کون سے رہنما تھے؟ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے, دو لوگوں نے عمران خان صاحب کو آج کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, جو انہوں نے منع کر دیا ہے, ایک طرح سے سنی انسنی کر کے اڑا کر رکھ دیا ہے سارے کیس کو, اس سارے معاملے کو. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے, پہلے تو اس میں جو پوائنٹرز آئے ہیں, حالانکہ یہ ایک ان کیمرہ اجلاس تھا, لیکن کیونکہ اب نیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے, ہمارا جو بکاؤ نیشنل میڈیا ہے جو ذرائع سے خبریں چلا دیتا ہے, بھائی ان کیمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خبر باہر نہیں آئے گی, جو اندر ڈسکس ہوا, ڈیسائیڈ ہوا, فائنلائز ہو چکا ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کو آپ اس طرح کیسے ہائپ دے سکتے ہیں بھائی؟ جب اتنا ان کیمرہ تھا تو باہر کیسے آ سکتی ہے خبر؟ یہ والا مدعا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک بہت بڑا مدعا بنا ہوا تھا, مسئلہ بنا ہوا تھا, یہ اب بھی مسئلہ ہے کہ خبر باہر کیسے آ جاتی ہے. ذرا سنیے گا. اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی شرکت کی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب, جن سے متعلق میں 2 دن پہلے اپنے ولاگ میں کہہ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے وزارت داخلہ کو چلانے کے لیے, اور وہ آنے والے چند دن میں ہو سکتا ہے کہ مستعفی ہو جائے, اور پھر ہو سکتا ہے ایک بڑے پورٹ فولیو پہ آئیں. تو یہ والا سین ہو سکتا ہے. وہ آج اس ایونٹ کے اندر موجود نہیں تھے, جبکہ لاہور کے اندر آئی سی سی کے ایک ایونٹ کے اندر موجود رہ کر وہ بہت کچھ انجوائے کر رہے تھے, افطار ڈنر بھی انجوائے کر رہے تھے. ذرا سنیے گا قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ پہلے سن لیں, کوٹ اینڈ کوٹ: ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے. چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاہب کا, جنرل عاصم منیر صاحب کا پارلیمانی کمیٹی سے خطاب. انہوں نے کہا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر اور ہم آہنگی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. یہ آرمی چیف نے کہا. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کے مست شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں, آج کا دن ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے, جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے. یہ قومی سلامتی کمیٹی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے جملے تھے. اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے. جیسے شہباز شریف صاحب کا ایک پوائنٹ تھا جو میں دیکھ کر سن رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز, یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. فوج اور عوام ایک ہے, نہ ان کے درمیان درار ڈالنے کی سازش پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی. یہ وہ رٹے رٹائے گھسے پٹے چند جملے ہیں, وہی جو بار بار ہم سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں, جو اس دفعہ بھی ہمیں سننے کو ملے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اجلاس ان کیمرہ تھا, میڈیا کے اوپر پرچار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کیمرہ تھا, اور اس کے اوپر ڈیسیژن جو تھا وہ ورڈکٹ کی صورت میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا. آج پھر سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر سوشل میڈیا کی سرزنش کی, جیسے ابھی فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کا آپ نے جملہ سن لیا. تو سوشل میڈیا اس وقت سب سے بڑی بون آف کنٹینشن ہے. سوشل میڈیا کباب میں ہڈی ہے. اصل میں ہمیں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے بی ایل اے کے اگینسٹ. دہشت گرد تنظیم اتنا بڑا سانیہ ہو گیا, یعنی 100 گھنٹے کے اندر 57 رپورٹڈ افسوسناک واقعات, جس میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی شامل ہیں. گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر متعدد علماء کرام, معتبر علماء کرام کی شہادت, اور ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے. تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, لیکن سوشل میڈیا, اور وہی ہے سوشل میڈیا جس سے متعلق میں آلریڈی ایک ادھر ولاگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی بات کے اوپر غصہ ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اور کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کسی طرح ڈس آن کر دیں, یا کنونس ہو جائیں, یا اس سے ڈسٹینس ہو جائیں, جو کہ وہ ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ٹگ آف وار جو ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوگی
یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اور پھر یہ سوال بھی بنتا ہے کہ آج کا نوجوان اگر اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالے گا, کیونکہ ایک ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے یا کوئی فورم ہوتا ہے جہاں وہ کھڑے ہو کر اپنی بھڑاس نکال سکے. مجھے جنرل مشرف صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی تھی, انہوں نے ایک میڈیا کو فل فلیج آزادی دے دی, کھل کے بولو. پھر مجھے کانسٹیٹیوشن ایونیو کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے اس وقت 20 منٹ تک سپیچ کر کے سوال کی صورت میں مشرف صاحب کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے, لیکن اس بندے کے چہرے کے اوپر سمائل تھی. اور اس کے بعد عدنان کاکا خیل صاحب کو باقاعدہ جواب بھی دیا گیا ادھر ہی کانسٹیٹیوشن ایونیو میں پبلک کے سامنے, اور پھر کوئی گرفتاری کوئی ابڈکشن کچھ نہیں ہوا. تو یہ وہ فرق ہے جس فرق کو ہمیں تو کہ یہ جو سیاستدان کہتے ہیں نا کہ مشرف کے مارشل لاء سے زیادہ خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بہرحال ہائیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی ہے, موجود ہے, اور یہ والے ہر کارے استعمال ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اس کے اندر کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں کہا جا سکتا. کچھ مزید خبریں ہیں جیسے وائرل بیانات کی صورت میں ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نا ایک شو کے اندر موجود تھے, وہ کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان نے جو مینڈیٹ لیا اس کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا. مینڈیٹ کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا یا پھر ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا؟ افسوس کے ساتھ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس نے 149 سیٹیں لے لی, پھر تاریخ نے اس کے ساتھ کیا کیا, تو جو تاریخ نے اس کے ساتھ کیا وہ غلط تھا یا سیٹیں لینا غلط تھا؟ یار مطلب دیکھیں آپ, مطلب مائنڈ سیٹ چیک کریں, اپروچ چیک کریں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اس کے بعد یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب فرماتے ہیں قوانین تو ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. بھائی قوانین تو ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ میں نے کروانا ہے, صحافیوں نے کروانا ہے, پبلک نے کروانا ہے, عدالتوں نے کروانا ہے, مقننہ نے کروانا ہے, یہ آپ نے انفورس کروانا ہے, یہ آپ ہم سے کر رہے ہیں سوال. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر یہ عظمہ بخاری صاحبہ یہ فرماتی ہیں عمران خان کی آنکھ نہیں کھلتی اس لیے روزہ نہیں رکھتے. عمران خان صاحب کی آنکھ نہیں کھلتی اس لیے روزہ نہیں رکھتے. اب میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی سینسٹیو کامنٹ ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا اس ساری سچویشن کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جس کو گوش گزار کرنا چاہوں گا. ڈسکلیمر ہے, یہ تمام چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر, اس کے بعد میں نے ڈسکس کیا کیونکہ حالات ملک کے ایسے ہیں جب دل کرتا ہے کچھ بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ ہم سب مل کر صرف احتجاج کر سکتے ہیں ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق. سڑک پر نکل نہیں سکتے. تو عمران خان کی جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا عمران خان کبھی ڈس آن نہیں کریں گے, ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.